السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مسئلہ فدق پر بحث کریں گے، اور اس کے اندر یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو لے کر عام طور پر سینہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے پس منظر کو سمجھا جائے تو ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے سینہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے متعلق قرآن سے ان کی حکم کیا ہے اور قرآن کے اندر اس کا کیا حکم ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد احادیث سے دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر اعتراضات ہونے والے اس کا جوابات دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست مدینہ کو چلاتے تھے، وہ 3 قسم کا مال ہوتا تھا۔ ایک مال ہوتا ہے صدقات واجبہ، جس کے اندر زکوٰۃ وغیرہ آ جاتی ہے، اور ایک مال ہوتا تھا مال غنیمت، اور ایک مال ہوتا ہے مال فے۔ تو سب سے پہلے ہم مال غنیمت سے پہلے مال فے کو دیکھتے ہیں۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم قرآن سے حل کریں گے۔ قرآن کی سورۃ حشر ہے، آیت نمبر 6 ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ مال فے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کس انداز سے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ لٹا دے اپنے رسول پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیر، جن کے اوپر تمہیں نہ گھوڑے دوڑانے پڑیں نہ تمہیں سواری کرنی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے اپنے رسول کو جس پہ چاہتے ہیں۔ تو اس کو عام لفظوں میں یہ کہیں کہ مال فے کی قرآن نے تعریف یہ کی کہ جو بغیر کسی جنگ کے آپ کو مال اور جائیداد حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو یہ جو خیبر فتح ہوا تو خیبر کے ساتھ جگہ تھی فدق۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح اس بات پر کی کہ ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ خیبر کا جو آپ کو فے کے اندر ملا، اس کی ہم آپ کو اتنی وراثت دیا کریں گے، اتنا حصہ دیا کریں گے، لہذا آپ ہمیں یہ لے لو اور ہمارے ساتھ امن رکھیں، ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ کیا جائے۔ تو یہ مال فے ہے، اور یعنی جو بغیر جنگ سے حاصل ہو۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، یہ جو فدق کی جگہ تھی یہ بھی کیا تھی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مال فے تھی، جو بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی گھوڑے دڑائے کے حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کفار سے یا کسی مد مخالف سے آپ جنگ کریں، تو جنگ کرنے کی وجہ سے جو آپ کو مال حاصل ہوتا ہے، آپ کو فتح ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو اب ان کے احکام اللہ جل جلالہ نے یہاں بیان کیے، اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال ہے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کی بھی تعریف کی، اس کو بھی بتایا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو یہ کہ جو تم غنیمت حاصل کرو کسی بھی شے میں سے، یعنی اگر تم نے مال غنیمت حاصل کیے ہے تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو مال غنیمت کا 5واں حصہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں کے لیے ہوگا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہوگا، وَالْمَسَاكِينَ، اور معذورین کے لیے ہوگا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ یعنی مال غنیمت کے کل 5 حصے ہوں گے، اور 5ویں حصے کے آگے 5 حصے کیے جائیں گے۔ تو مال غنیمت اور مال فے کے اندر فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ جب جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن مال فے کے اندر وہ مالک نہیں بنتا۔ اور مال فے کے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کر دیے کس کو دیے جائیں گے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ جل جلالہ نے اس کے بھی حصے بیان کیے کہ وہ کن کن کو دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ من اہل القریٰ، اللہ کے رسول، فللہ وللرسول، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور
مسافروں کے لیے۔ آگے اس کی حکمت بیان کی، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ ایک کو دے دے باقی کو نہ دے تو وہ ایک غنی بن جائے باقی فقیر رہیں۔ فرمایا یہ ساروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ جو مال فے ہے، جیسے فدق بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی کی تملیک میں دے دیں تو پھر جو اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 کے اندر بیان کیا، یہ سارے کے سارے مال فے کے احکام کو بیان کیا۔ ایک تو بتایا کہ ان 5 لوگوں کو ملے گا، کسی ایک کو ساری ملکیت نہیں دے سکتے، بلکہ اس ملکیت سے جو آمدنی ہوگی وہ اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کو دی جائے گی۔ آگے فرمایا 5 تو وہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور آپ کی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور آگے اس کے احکامات کو ختم نہیں کیا، اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 8 کے اندر بیان کیا، للفقراء المہاجرین، اور ان مہاجرین کے لیے کہ جن کو مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے گھر بار انہوں نے چھوڑ دیے، کس وجہ سے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان جو مہاجرین مستحق ہوں گے ان کو بھی مال فے میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 9 کے اندر بتایا، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ انصار کہ جنہوں نے اپنا مال مسلمانوں پہ لگایا، مہاجرین پہ لگایا، ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تابعین کو بھی دیا جائے گا۔ مال فے جو ہے، ایک تو 5 تو وہی مصارف ہیں کہ جو مال غنیمت کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور پھر مال فے کے اندر فرمایا کہ وہ 5 وہی ہیں، چھٹے کیا ہوں گے؟ مہاجرین، 7ویں انصار، 8ویں وہ لوگ کہ جو آپ کے بعد آئیں، ان کے بعد آئیں گے، والذین جاءوا من بعدہم، کہ جو صحابہ کے بعد تبع تابعین آئیں گے، ان کے لیے وہ جو یہ کہیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو ان کے بعد آئیں گے تبع تابعین جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے ان کی بھی بخشش کر دیجیے۔ تو دیکھو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مال فے، اس بات پہ اتفاق ہے سب، حالانکہ تشیع کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ مسئلہ فدق جو ہے، فدق کی جاگیر، فدق کی جائیداد، مسئلہ فدق، باب فدق، یہ سارا کا سارا مال فے کے اندر ہے۔ اور مال فے کہ اگر آپ کسی ایک کو مالک بنا دو تو پھر یہ لوگ مالک نہیں بن سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے اگر کسی ایک کو، نعوذ باللہ، اگر ہم اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مالک بنا دیتے تو اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں، اللہ نے جو مصدر اور مرجع اہل ایمان کا سب سے اول مرجع کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن نے مال فے کے، مسئلہ فدق کے مصارف بیان کیے، وہ مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک کو مالک بنا دو تو پھر ان کو یہ چیز نہیں ملتی۔ تو یہی تو فرق ہے مال غنیمت کے اندر اور مال فے کے اندر۔ مال غنیمت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مال دے دیا گیا آپ اس کے مالک بن گئے، آپ اپنی مرضی سے تصرف کریں۔ لیکن جو مال فے ہوتا ہے وہ وقت کا حکمران، وہ اس کو چلاتا ہے، اس کی آمدنی ان لوگوں پہ خرچ ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ اس کی آمدنی اپنے اہل بیت پر اور جو اللہ نے مصارف جان کے اس پہ خرچ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کو سنبھالا تو یہ اسی طرح، کیونکہ اگر ملکیت بنا دیتے تو پھر ان کے حصہ نہیں ملنا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو خالی رکھیں۔ تو آج ہم نے قرآن سے بیان کیا کہ جو مسئلہ فدق ہے، جو مال فے ہے، اس کے مصارف جو اللہ نے بیان کیے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اس کو، وہ روایات جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کے احکام بیان کیے وہ بیان کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔